بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے جغرافیہ دان مسلمانوں کا تعارف اختصار کے ساتھ سنا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے ان میں جغرافیہ کی تعریف، غرض و غایت اور فوائد پڑھے تھے۔ آج ہم جغرافیہ کی 5 قسموں میں سے سیاسی جغرافیہ کو شروع کریں گے۔ اور سیاسی جغرافیہ سے مراد یہ ہے کہ زمین کی موجودہ سیاسی تقسیم کیا ہے، کون سا ملک کہاں پہ ہے، 7 بر اعظم ہے تو کس کس بر اعظم میں کون کون سے ممالک ہیں، ان کے نام ہم یاد کریں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ استعمار کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی سلطنتیں، حکومتیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور استعماری طاقتوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج بڑے بڑے ممالک ٹوٹ پھوٹ کر چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس دوران یورپ کے ممالک بھی کئی سبقیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور گزشتہ صدی میں بہت زیادہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک یوگوسلاویہ ملک تھا جو 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جو درمیانی سرحدی لکیروں کو مٹا کر ایک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مشرقی اور مغربی جرمنی۔ تو ان بدلتی ہوئی جغرافیائی حدود کو یاد رکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، تو یہاں چند طریقے آپ کو بتائے جائیں گے جن سے آپ ان ممالک کو، ان کی تقسیم کو یاد کر سکیں۔ اور یہ مختلف طریقے ظاہر ہے کہ ان کا سمجھنا تو آسان ہے، لیکن ان کا یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی جو پہلا طریقہ میں بتاؤں گا یہی زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ بر اعظم، بر مانا خشکی، اعظم مانا بڑا، خشکی کا بڑا حصہ بر اعظم کہلاتا ہے۔
تو بر اعظموں کی تقسیم کے اعتبار سے ممالک کے نام یاد کرنا. تو بر اعظم ایشیا ہے. اس بر اعظم ایشیا کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، گویا 5 اصطلاحات ہیں: مشرق بعید، مشرق وسطی، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرق ایشیا. مشرق بعید، اس میں چین، جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، تائیوان کے ممالک شامل داخل ہیں. چین کا دارالخلافہ بیجنگ، جاپان کا ٹوکیو، شمالی کوریا کا پینگ یانگ، جنوبی کوریا کا سیول اور تائیوان کا تائپا. مشرق وسطی 12 ملک ہیں جن کو دائیں جانب سے گھڑی وار یوں آپ گن سکتے ہیں: عراق، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، فلسطین، لبنان، اردن، شام، سعودی عرب. عراق کا دارالخلافہ بغداد ہے، کویت سٹی ہے، بحرین کا منامہ ہے، قطر کا دوحہ ہے، متحدہ عرب امارات کا ابوظبی ہے، عمان کا مسقط ہے، یمن کا صنعاء ہے، فلسطین کا القدس ہے، اور لبنان کا بیروت ہے، اور اردن کا عمان ہے، شام کا دمشق ہے، سعودی عرب کا ریاض ہے. اب دیکھیں، ایک ملک شام ہے نا، یہ 4 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے آج، جس کے جو چاروں ملک پہلے زمانے میں ملک شام کہلاتے تھے. جن میں شام ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے. پہلے زمانے میں لبنان، اردن، فلسطین یہ شام کے صوبے ہوتے تھے. خلیج عرب کے کنارے پہ 4 چھوٹے چھوٹے امیر ملک کاٹ کے الگ کر دیے گئے: کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات. امیر ممالک ہیں اور تحفظ کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. وسطی ایشیا 9 ملک ہیں، اور نشانی یہ ہے کہ ان کے 5 ملکوں کے آخر میں ستان آتا ہے. ستان کو انگلش میں لینڈ کہتے ہیں، اور فارسی میں ستان کا معنی ملک، علاقہ. قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان. یعنی قازقوں کا علاقہ، کرغیزیوں کا، تاجکوں کا، ازبکیوں کا، ترکمنوں کا، ان کے علاقے، ان کے گھر. قازقستان سب سے بڑا ملک ہے. اور الما آتا اس کا دارالحکومت تھا پہلے، اب اسٹانا کو دارالحکومت بنا لیا گیا. کرغیزستان بشکک، اور تاجکستان دوشنبہ، اور ازبکستان تاشقند، اور ترکمانستان اشکاباد، یہ ان کے دارالخلاف ہیں. تو یہ 5 ملک تو ستان کے لفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں. اور 4 ریاستیں قفقاز کی: چیچنیا، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان. چیچنیا کا دارالخلافہ ہے گروزنی،
جارجیا کا ہے طبلسی، آرمینیا کا ہے یروان، آذربائیجان کا ہے باکو، اور چیچنیا کو اب نقشے میں نہیں دکھایا جاتا. یہ پھر جنوبی ایشیا ہے، اس میں 7 ممالک آتے ہیں: بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، بنگال، بھارت، پاکستان، سری لنکا اور مالدیپ. ان ممالک کی تنظیم بنی ہے جسے سارک کہتے ہیں، سارک. بھوٹان کا دارالخلافہ ہے تھیمپو، نیپال کا کھٹمنڈو، بنگلہ دیش ڈھاکہ، بھارت کا دلی، پاکستان کا اسلام آباد، سری لنکا کولمبو اور مالدیپ کا مالے. اور اس تنظیم میں کابل بھی شامل ہے، افغانستان، اور ایران مبصر کے طور پہ شامل ہے. تو جنوبی ایشیا کے 3 ملک ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش. یہ ہند کہلاتے ہیں، ہند. تو یہ جو ملک ہیں انہیں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش انہیں ہند کہا جاتا ہے. اور اس خطے کو بر صغیر بھی کہہ دیتے ہیں. جنوب مشرقی ایشیا 11 ملک آتے ہیں اس میں: ویتنام، لاؤس، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، برما، ملائیشیا. یہ ہند چینی کے ملک کہلاتے ہیں. ویتنام کا دارالخلافہ ہے ہنوئی، لاؤس کا وینتیان، اور تھائی لینڈ کا بینکاک، اور کمبوڈیا کا نوم پنا، اور برما کا رنگون یا یگون بھی کہتے ہیں، ینگون، اور ملائیشیا کا کوالالمپور. اور 2 ملک ہیں اس میں: برونائی دارالسلام اور سنگاپور. یہ برونائی دارالسلام تو چھوٹا سا ملک ہے، بندر سری بھگوان اس کا دارالخلافہ ہے. اور انڈونیشیا جس کا دارالخلافہ جکارتا ہے، یہ اس سے الگ کر لیا گیا. اور مشرقی تیمور اس کا دارالخلافہ دلی ہے، اور فلپائن منیلا اس کا دارالخلافہ ہے. تو یہ
بر اعظم ایشیا ہے جس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی بر اعظم ایشیا میں 5 مشہور تاریخی خطے ہیں۔ ایک تو عرب ہے، اس میں مشرق وسطیٰ کے 12 ملک آتے ہیں۔ اور فارس ہے، ہند ہے، خراسان ہے، اور بلاد ماوراء النہر ہے۔ یہ خراسان جہاں سے آخر زمانے میں کالے جھنڈوں والا لشکر فلسطین جائے گا، یہ علاقہ دریائے آمو سے پار حصہ ہے، دریائے کابل تک، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اٹک سے لے کر افغانستان کا علاقہ، اور ادھر ایران میں نیشا پور سے لے کر ایرانی بلوچستان تک، ایران کے بلوچستان، یہ سارا خطہ خراسان کہلاتا ہے، جس میں ایران بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، اور تھوڑا سا حصہ ہمارا پاکستان کا بھی آتا ہے۔ یہ سارا علاقہ خراسان کہلاتا ہے۔ اور ماوراء النہر کی اصطلاح دریائے آمو سے پار وسطی ایشیا کے 9 ممالک جن کا ابھی اوپر ذکر ہوا، اور 5 بحیرہ کیاسپین کے مشرق میں اور 4 بحیرہ کیاسپین کے مغرب میں، یہ سارے ممالک ماوراء النہر میں آتے ہیں۔ اور یہ جو سوویت یونین تھی، اس نے 14 ملکوں کو ہڑپ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے ممالک تھے، اکثر ترکوں کے پاس تھے، اور وہ تو افغانستان کو اور پھر اس کے بعد پاکستان کو اور یہ ہندوستان کو سب پہ قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور اگر افغانستان پہ قبضہ کر لیتے تو سوویت یونین روس کو گوادر کی بندرگاہ میں آنے اور بحیرہ عرب کے گرم پانی تک پہنچنے سے کوئی نہ روک سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین افغانستان اور مجاہدین پاکستان کے ہاتھوں ان کو شکست دی۔ بہرحال 14 میں سے 9 ملک وسطی ایشیا میں تھے، اور 3 بالٹک ریاستوں میں، اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا، اور 3 مشرقی یورپ کے ملک تھے، بیلاروس، یوکرائن اور مالدوا۔ بہرحال یہ نام آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ہم۔ آپ نے بس بر اعظم ایشیا کے جو اندر پائے جانے والے ممالک ہیں، ان کے آپ نے نام یاد کرنے ہیں، اور یہ یاد کرنا ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر جغرافیہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جغرافیہ یاد کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں نے کتاب منگوا لی ہے تو ٹھیک ہے، PDF نہیں ملی مجھے ابھی تک، تو میں اس کی تصاویر کھینچ کے آپ کے گروپ میں بھیج دیتا ہوں، تو آپ یہ تقریباً سمجھنے کے 1.5 صفحہ ہے۔ اس میں جو میں نے 2 فوائد بتائے ہیں، ان فوائد کو ذہن نشین کر لیں بس، تو رٹنے کی ضرورت نہیں۔ باقی یہ جو ایشیا کے 5 حصے ہیں، 5 مشہور اصطلاحات ہیں، مشرق بعید، مشرق وسطی، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا، ان کے اندر پائے جانے والے تمام ممالک کے نام آپ نے رٹنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ جی
فلاں ملک کے نام سنا دیں تو آپ کل سبق میں سنا سکیں، تو فائدہ تبھی ہے، ورنہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یاد کرنے سے ہی آپ کا فائدہ ہے۔ آج صرف اکتفا کرتے ہیں۔ هذا المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم۔